وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت 38 سے 42۔ آج کا موضوع انسان کی انتہا کیا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے حق سے منہ پھیر لیا وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى اور اس نے راہ حق میں تھوڑا سا مال دیا اور پھر ہاتھ روک لیا؟ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں مذکور تھیں؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھیں جنہوں نے اللہ کے ہر امر کو بتمام و کمال پورا کیا۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 38، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی ملے گا جو جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش جلد دیکھ لی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کو وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور حقیقت میں سب کی انتہا جو ہے وہ آپ کا رب ہی ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ارأیت الذی تولی، کیا تمہیں معلوم ہے وہ شخص جو پھر گیا؟ تو اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی کہ وہ کون ہیں وہ لوگ۔ اصل میں وہ لوگ ہم ہیں جو اپنے مقصد حیات سے پھر گئے، اپنے مقصد زندگی سے پھر گئے، اپنے رب سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ اور اسی صورت میں سامنے کرام ہم نے ایک مرتبہ اور بھی اس سے پہلے کی جو آیات ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، دیکھیں قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اور یہ جو آیت ہے یہ تولا جو گزشتہ ارأیت الذی تولی، اور اس میں وہ بھی تولا ہے اور یہ بھی تولا ہے جو میں نے آپ کے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، جو اس سے پہلے آیات گزر چکی ہیں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور اس میں ذرا مختصر بات ہے کہ نیکی کی طرف قدم بڑھایا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔
اور پھر وہی دنیا کے کھاتوں میں مصروف ہو گیا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اور یہ جو سبق بیان ہو رہا ہے سامنے کرام، یہ بھی اسی شخص کے بارے میں ہے کہ دنیا کے علاوہ اب اس کی کوئی خواہش ہی نہیں رہی، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس نے منہ پھیر لیا ہے، نیکی کرنے لگا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے وہ اس کی تفصیل ہے، یعنی وضاحت ہے، اس کی تفصیل ہے کہ جو ام لم ينبأ بما صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا اللہ تزر وازرۃ انہی آیات کا ایک تسلسل ہے۔ تو یہ اس تسلسل کو آپ نظر انداز نہ کیجئے کہ یہ وہی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یعنی کیا کہ ان صحیفوں میں کیا بات تھی، جو بات ان صحیفوں میں تھی وہ آج بھی ہے اور وہ کل بھی رہے گی۔ اب وہ بات کیا ہے؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا بوجھ۔ اس کا مطلب یہ ہے سامنے کرام کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے، یعنی جو کچھ کرنا ہے وہ ہم ہی نے کرنا ہے، جو نیکی کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے، ہمارے گناہوں کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ یہ بالکل سادہ سا جملہ ہے، اس میں کوئی اتنی زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میری گناہوں کا بوجھ بغیر معافی کے کوئی اور اٹھا لے گا۔ مثال کے طور پہ پیغمبر کی ذات ہے، شفاعت ہے، اگر آپ نے توبہ نہ کی تو تب بھی آپ کے گناہوں کا بوجھ کوئی اور اٹھا لے گا، یعنی آپ کی بخشش کر دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو یہاں ان آیات میں یہ بھی ہے سامنے کرام کہ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہماری اصل میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ یعنی مغالطہ ہمیں لگ گیا ہے کہ ہم کلمہ، صرف ہمارا کام کلمہ پڑھنا ہے اور اعمال سے ہم پھر بے فکر ہو جاتے ہیں، یعنی کلمے کے تقاضوں سے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں اور کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بے وقوفی ہے، اور یہ آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی آپ کا یعنی جو بھی جس سے بھی آپ توقع لگا لیں وہ عبث ہے، فضول ہے۔ آپ کو میں ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ دلاؤں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی اگر شرک ہے تو وہ ناقابل معافی ہے، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کی اطاعت اور بندگی وہ تو کھلا شرک ہے، شرک صفاتی کہہ لیں، شرک ذاتی نہیں، شرک صفاتی ہو گیا۔ تو اگر انسان شرک کا مرتکب ہے تو اس کی سزا ضرور دی جائے گی۔ اور دوسری جو آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے آخرت میں وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اور اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ اس کو دنیا کی طرف، دنیا کے معاملات میں، یعنی رزق کے معاملات میں یا جو بھی ہے، اس کا یہ ترجمہ لیتے ہیں کہ بھئی جتنی بھی تم کوشش کرو گے اتنا زیادہ تمہیں ملے گا۔ ایسی بات نہیں۔ دنیا کا جو رزق ہے وہ تقسیم شدہ ہے سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں جو لکھ دیا ہے، وہ اگر بہت بھی زیادہ کوشش کرے تو اس کو ملے گا اتنا جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ یہ آیت جو ہے خالصتاً آخرت کے بارے میں ہے سامنے کرام، باطنی معاملات کے بارے میں ہے۔ یعنی دیکھیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کا میں اگر آپ کو ترجمہ سناؤں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب یہاں اگر آپ جو بھی بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر نیک اعمال کی فصل آپ نے دنیا میں بو دی، نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اس میں سب سے پہلے، یعنی نیک اعمال میں، اچھے اعمال میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ قرآن کے مطابق وہ ایمان باللہ ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق
والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی بغیر سوچے سمجھے تم کچھ کام کرنے لگو۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ نیکی کے کاموں میں، نیکی کے کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ نیکی کے کام کرنے کی نیت بنانا ہے۔ انسان کی نیت نیکی کرنے کی اگر اللہ نہ ہو یا نیکی کے کاموں میں للہیت نہ ہو تو پھر وہ کام جو ہے فضول جاتے ہیں، یعنی وہ ریاکاری میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل سادی سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی زیادہ گہری بات نہیں ہے، اور یہ بات آپ کو اور مجھے ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں ہم جو دنیا میں کام کر رہے ہیں نا، یا تو اللہ ہماری منزل ہے، اللہ ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دنیا ہمیں مطلوب ہے، پھر تو ہماری خواہشات رہ جاتی ہیں سامنے کے نام، اور جو بھی خواہشات نفس کے راستے پر چلے گا قرآن اس پر شاہد ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس دنیا میں عام طور پہ سامعین کرام کے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک وہ جو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 39 سورہ نجم کی، کہ الیس للانسان الا ما سعی، کہ آپ کو آپ کے اعمال کا بدلہ آپ کی نیت کے مطابق دیا جائے گا، اور جتنی آپ نے کوشش کی ہوگی یعنی آخرت کے لیے، یا اگر آپ نے آخرت کو بھلا کے زندگی گزاری تو ظاہر ہے کہ اس کا بدلہ تو جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور لیکن اگر آپ نے احسان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں ساری ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش کو جلد ہی دیکھ لیا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ، یعنی جو بھی آپ نے نیکی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، قرآن میں لکھا ہوا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، یہاں میں تھوڑا سا یعنی یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ایک انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے، یا وہ ایمان باللہ ہے لیکن اعمال کے لحاظ سے تھوڑا سا کمزور ہے، تو اس کو ایصال ثواب کے ذریعے اس کو یعنی انسان دنیا میں انسان جو ہے وہ اس کی اپنی طرف سے اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو وہ ثواب جب اسے پہنچے گا تو اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک بات ہے، میں نے آپ کو مختصر طور پہ بتا دی۔ اور وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اس میں حقیقت یہ ہے بے شک تیرے رب کی طرف ہی انتہا ہے، یعنی تیرا پہنچنا رب کی طرف ہے۔ کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، ہر ایک انسان جو ہے سب میرے پاس واپس آئیں گے۔ یہ ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ جو ہمارے ذہن میں نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اور اس کے سامنے کھڑا ہونا اور جواب دہی کے احساس عام طور پہ ہم میں نہیں پایا جاتا۔ اس کا پھر نقصان یہ ہوگا کہ آپ اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بھی ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے جس کو جواب دہی کا احساس ہوگا وہ محتاط زندگی گزارے گا، تقوی والی زندگی گزارے گا، نیک اعمال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا اس کا اجر دے گا۔
یہاں ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں یہ بنیادی آیت ہے، اور یہ میں مختلف اوقات میں آپ کو کوٹ بھی کرتا رہتا ہوں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے، اور اس آیت میں انسان کو اس کی منزل کا بھی پتہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی منزل کیا ہے، انسان کا واپس لوٹنا کس طرف ہے، یا انسان کی انتہا کیا ہے۔ دیکھیں ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ گندم کا دانہ ہے، تمام پھل فروٹ ہیں، ان کا اس کی انتہا، یعنی آم کے درخت کی انتہا کیا ہے کہ وہ اپنا پھل دے دے، بس پھر جب پھل دینا بند کر دیتا ہے کسی بھی وجہ سے، مثال کے طور پہ، تو اس کو کاٹ کے لکڑیوں کو اس کی استعمال کر لیا جاتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ کوئی بھی چیز اپنا کام نہ کرے تو پھر جب وہ بیکار ہو جاتی ہے، بامقصد نہیں رہتی، تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ درخت ہے وہ پھر جلا دیا جاتا ہے، یا اس کی لکڑی استعمال کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہر اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدائش کی ہے، جو بھی ہے، اس کی ایک انتہا ہے، اس کا ایک کام ہے۔ انسان کی انتہا کیا ہے؟ رب، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یعنی ہماری معراج یہ ہے کہ ہم رب سے واصل ہو جائیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی معراج یہ ہے کہ یہ واصل بالحق ہو جائے، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس چلا جائے، تقرب الہی، یہ ایک قرآنی لفظ ہے سامنے کے نام۔ بہرحال تو انتہا جو ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اور یہ بھی میں ساتھ بتا دوں سامنے کے نام کہ ہم جو عام معاشرہ زندگی گزار رہا ہے، یا آج کا مسلمان جو زندگی گزار رہا ہے، اس کی منزل دنیا ہے۔ اللہ، یعنی یہ ایک بہت بڑی خراب بات ہے کہ ہم نے اپنی منزل اللہ کی بجائے اس کو بدل کے دنیا کو اپنی منزل ٹھہرا لیا ہے۔ اس کے بہت سے نقصانات ہیں، دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ دنیا میں یہ ہے کہ آپ کے اخلاق سنور نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہ ہو، تو ظاہر ہے پھر تزکیہ نفس نہیں ہوتا انسان کا، اور یہ اپنے اوپر قابو نہیں پاتا، اپنی خواہشات پہ قابو نہیں پاتا، تو پھر یہ ہے کہ اس کا دنیا میں بھی اس کو تکالیف اور مصیبتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور قرآن کی زبان میں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا، اس کی زندگی میں اس پر اجیرن کر دوں گا، تنگ گزرے گی۔ بہرحال انسان اگر اپنے رب کو اپنی منزل نہ بنائے، اپنی انتہا نہ بنائے، اور وہاں اللہ تک پہنچنا اپنا مقصد زندگی نہ بنائے، مقصد حیات نہ بنائے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہی کے جھمیلوں میں زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ پہنچے گا تو رب کے پاس، لیکن اس کا جانا جو ہے وہ ایک مجرم کی شکل میں ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کل الینا راجعون، ہر ایک تم میں سے میرے پاس آئے گا۔ لیکن مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے مولانا روم کا، بہت اچھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کل الینا راجعون کے تشریح کے سلسلے میں انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ مومن زنور جمالی میں رسد، کافر زنور جلالی میں رسد، سب جائیں گے اللہ کے پاس، سب جائیں گے، لیکن مومن جو ہے اس کا اعزاز اور اکرام کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے جمال کے ساتھ وہ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے جمالی کیفیت سے ملاقات ہوگی، محبت، جمال، خوبصورتی۔ اور کافر جو ہے ذنور جلالی میں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور غصے کے سامنا کرتے ہوئے اسے رب کے پاس جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، غصے ہوگا۔ اور یہ بات جو ہے سامعین کرام، اس سلسلے میں یہ بات بتا دوں کہ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ اللہ کے پاس کس صورت میں جانا ہے۔ جانا تو ہے، دیکھیں ہم سب لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، انسانیت کا سلسلہ یہ جاری اور ساری ہے،
لیکن اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غصہ کما کے اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے واپس. اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میرے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بہت کم ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے شکر گزار. اب وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. اور تم میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں. تو بہرحال یہاں یہاں یہ بات قابل توجہ ہے سامنے کرام کہ ہمیں اپنی منزل کو پہچان لینا چاہیے. باطل سے نظریں ہٹا کے حق پہ اپنی نگاہیں مرکوز کر دینی چاہیے. حق کو اپنی منزل بنائیں، حق کے راستے پر چلیں اور اس طریقے سے چلیں جیسے کہ ہمیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے. ان کے اعمال حسنہ یا اسوہ حسنہ کی روشنی میں آپ اپنا یہ زندگی کا سفر طے کریں. اور افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے امت مسلمہ جو ہے وہ اپنی منزل سے بھٹک گئی ہے اور اس کا مقصود و محبوب و معبود جو ہے وہ ظاہر رہ گیا ہے. مقصود، معبود، مطلوب و محبوب یہ ہم نے ظاہر کو بنا لیا. تو بہرحال وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اور تیرا پہنچنا جو ہے رب کے پاس ہے. تو دیکھیں یہ بات میں رک رہا ہوں اور اس بات پہ زور دے رہا ہوں یا کوشش کر رہا ہوں اس کی کہ ہم نے اپنی منزل جو ہے اس کا انتخاب جو ہے غلط کر لیا ہے اور بغیر کسی جذبے کے، بغیر کسی نیت کے بے مقصد سی زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہمارا کوئی مقصد ہے بھی تو وہ ظاہر بن چکا ہے، ظاہر دنیا. آپ دیکھیں باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اس کو دعائیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے نصیب اچھے کرے. اب یہ نصیب اچھے کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، باپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے میکے میں جو ہے خوش رہو اور باسہولت رہو اور خوش و خرم رہو. اس کا تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا باپ کا کہ یہ اس کے باطن کے لیے دعا، اس کے ظاہر کے لیے دعائیں دیتا ہے. یا بیٹا جو ہے باپ کی خدمت کرتا ہے تو باپ جو ہے اس کو دعائیں دیتا ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دے. مثال کے طور پہ تمہاری زندگی اچھی کرے، تمہیں بہت دے اور تمہیں خوش و خرم رکھے. اب یہ میں دیکھتا ہوں اور مجھے دل میں ہنسی آتی ہے کہ دیکھو کس غلط فہمی میں یہ باپ بیٹا مبتلا ہے. بیٹا بھی خدمت، بسا اوقات بہت دفعہ بیٹا جو ہے، اکثریت جو ہے بیٹے خدمت ہی نہیں کرتے. نمبر ایک بات تو یہ ہے، باپ حقیر نہ لگنے لگتا ہے اور بوجھ لگنے لگتا ہے آخری عمر میں نا. لیکن جو بیٹے اگر خدمت کرتے بھی ہیں لیکن تو وہ اس وجہ سے کہ یہ جو ہے وہ کہتے ہیں میری دنیا جو ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور میری دنیا جو ہے اچھی ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی رکشہ وغیرہ یا گاڑیوں پہ بسا اوقات ہوتا ہے یہ سب کچھ میرے ماں کی دعا ہے، یا دوسرا جملہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے ماں باپ کی دعا ہے، یعنی اس کا نتیجہ ہے. اب دیکھیں کتنی زیادہ گراوٹ ہے، ہمارے سوچ میں گراوٹ ہے کہ یہ آپ گاڑی کے پیچھے لکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بنگلہ مکان جو مجھے ملا ہے اور یہ میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں تو یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے. کتنی گری ہوئی سوچ ہے. دیکھیں انسان جب مٹی کو اپنی منزل بنا لیتا ہے نا تو وہ اپنے درجے سے گر جاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. انسان وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، انسان وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے اپنی منزل مٹی کو بنا لیا، آپ کو گاڑی مل گئی، بنگلے مل گئے، پیسے مل گئے، کاروبار چل رہا ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، بس اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں آپ بڑے خوش ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے. ایسی سوچ پہ لعنت ہے سامنے کرام. میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنی منزل دنیا ہی کو بنا لیا ہے. آخرت آپ کی نظر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ کی رضا آپ کی نظر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو پہچانے، اپنی حقیقت کو پہچانے. آپ ہیں کس کے؟ آپ کس کے ہیں؟ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. اللہ کے پاپا واپس جانا ہے اور ہماری انتہا ہمارا رب ہے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ قرار دیتے ہوں یا سوچتے ہوں یا دل سے ان کا یہ پکا یقین ہو کہ میری انتہا تو میرا رب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، میری منزل تو رب ہے، میں نے رب کے پاس واپس جانا ہے. انشاءاللہ رب کے دربار میں حاضری ہوگی. سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ. تو وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان آپ نے تو رب کے پاس پہنچنا ہے. آپ نے رب کو منزل بنا کے جینا ہے. تو اگر آپ رب کو منزل بنا کے جئیں گے تو بات یہ ہے کہ پھر کام صحیح ہو جائے گا. اگر نہیں تو پھر یہ ہے کہ دنیا ہی کو اگر آپ منزل بنا کے جئے تو یہ آپ کی موت جو ہے وہ بہت خراب حالت میں ہوگی. یعنی یہ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، کہ جس طریقے سے تم زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی. تو ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ ہماری تو ساری کوششیں جو ہیں لم یرد الا الحیات الدنیا کے تحت ہیں. دنیا کے سوا ہمیں نہ کوئی چیز ہمارے زیر نظر ہے، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں دنیا کے علاوہ. تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہے سوچ سمجھ کی ہے اور اس کو ذرا دیکھنا چاہیے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. ترجمہ سنا دیں. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی. یعنی آخرت میں انسان کو اس کی کوشش کے مطابق جو ہے بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی کہ اس نے کس چیز کے لیے کوشش کی ہے. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کو اپنے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے. یعنی ہماری انتہا جو ہے، انسان کی انتہا اس کا رب ہی ہے. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ that no soul bears the burdens of another soul, وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ and that the human being attains only what he strives for, وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ and that his efforts will be witnessed. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ Then he will be rewarded for it the fullest reward. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ And that to your Lord is the finality. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔